وائڈ اینگل کے پلیٹ فارم سے شامل آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید منتظر. ریپیٹیشن دوبارہ ہو جائے گی. خیر, ہم اپنے اس پروگرام کے اندر ان ٹاپکس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جن کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے, ان کے بارے میں بات ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوتی. اور روحانی معاملات اس میں ہیں, دنیاوی معاملات اس میں ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ڈسکس ہوئی بھی ہیں. اگر آپ چاہیں تو پرانی ویڈیوز میں ہماری جا کے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اچھی طریقے سے کہ غصے کے اوپر ہم نے بات کی, اس کے علاوہ میوزک کے اوپر بات کی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے, وہ آپ کو جو ہے وہ انٹرو کے بعد بتائیں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں ہمارے گیسٹ ہیں, اسپریچول ہیلر ہیں اور روحانی اسکالر ہیں, جناب اصغر علی سید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمد للہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک. الحمد للہ. اچھا, اپنے ویورس کو بھی میں نے بتایا کہ لاسٹ جو ہماری بات ہوئی وہ میوزک کے اوپر بات ہوئی, اور بڑی ڈیٹیلڈ بات رہی کہ میوزک کے بارے میں جو ہے وہ ہم نے اسلام کی روشنی سے دیکھا, قرآن کی روشنی سے دیکھا, اور نارمل پہلو بھی اس کے ڈسکس کیے کہ کیا جو ہے وہ ریسٹرکشنز ہیں اور کیا ریسٹرکشنز نہیں ہیں. چلیں, اپنے ویورس کے لیے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سے کہ ہمارے فیس بک پیج کو جو ہے وہ فالو کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور ہمارے یوٹیوب چینل وائڈ اینگل ایم سی کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں, اس پہ کمنٹس کریں اور اس کو شیئر کریں تاکہ جو ہے وہ ہمیں بھی سپورٹ ہو آپ کے اس عمل سے, اور ہم مزید اس تسلسل کو جو ہے وہ لے کر آگے بڑھ سکیں. آج کا ہمارا ٹاپک سید صاحب ایک اچھا ٹاپک ہے, میں اس کو اسی طریقے سے ڈیفائن کروں گا اور باقی ہم آگے چلتے رہیں گے تو پتہ لگے گا ہمارے ویورس کو بھی. کاروبار اور اسلام, بزنس اینڈ اسلام, اس کو جو ہے ہم نے وہ ٹاپک چوز کیا ویورس, اور اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اور شروع کرتے ہیں. پہلا سوال جو بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ لمیٹڈ ٹائم جو ہمارا ہوتا ہے اس کے اندر میکسیمم جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کریں. کاروبار کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, کاروبار یا بزنس, اگر ہم اس کو انگلش میں کہیں, بزنس یا کاروبار ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ جس میں آپ ارننگ کے لیے, پروفٹ کے لیے کوئی بھی سٹیپ لیتے ہیں, کوئی بھی کام کرتے ہیں, اگر سادہ لفظوں میں. اس کے علاوہ بزنس کی یہ بھی تعریف ہو سکتی ہے کہ آپ کچھ بنا رہے ہیں, کچھ خرید رہے ہیں, کچھ بیچ رہے ہیں, اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس بیچنے سے, اس خریدنے سے, اس بنانے سے, کوئی بھی پروڈکٹ ہے اس سے آپ فائدہ حاصل کریں, اس کو بزنس کہتے ہیں. لیکن اچھا بزنس یہ ہے کہ جو اچھی تجارت یہ ہے کہ اپنے کام کے ساتھ جو ہے خدا کے ساتھ تجارت کی جائے, اللہ کے ساتھ کاروبار کیا جائے, اللہ کے ساتھ تجارت کی جائے. وہ تجارت کیا ہے؟ بزنس کے سادہ الفاظ میں آپ کو یہ تعریف بیان کر دی, ایسی ایکٹیویٹی جو ہم کرتے ہیں کہ جس میں ہم ایسا کام کریں کہ جس سے ہمیں کچھ حاصل ہو, اس کو بزنس کہتے ہیں, اگر سادہ الفاظ میں ہم اس کی تعریف کریں. ہاں, اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا جو اسی سے منسلک ایک سوال اگر میں آپ سے کروں. تجارت تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی, اور اولیاء اللہ بھی جو ہے وہ اس کی طرف زور دیتے رہے. بزنس, تجارت, اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ ذرا ابھی ہم اپنے جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں پروگرام کو, تو اس میں ہلکا سا اس کو ٹچ اپ دیجیے گا, اس کے بعد آگے تو انشاءاللہ ہمارا ڈیٹیلڈ میں ہماری ٹاک ہے اس کے اوپر. دیکھیں, تجارت کی, کاروبار کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. متواتر احادیث موجود ہیں, روایات موجود ہیں, سرور کائنات سے بھی مختلف جو روایات ہیں. آپ دیکھیں کہ 1,24,000 انبیاء جو خدا نے جن کو خلق فرمایا اسلام کی ترویج کے لیے, تبلیغ کے لیے, اپنی بڑائی کے لیے, تقریباً جو ہے وہ میکسیمم جو ہے, بلکہ سبھی کہہ سکتے ہیں آپ اس انداز کے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب نے تجارت کی ہے, سب نے کاروبار کیے ہیں. کسی نے کھیتی باڑی کی, کسی نے جو ہے وہ بکریاں چرائیں,
کسی نے گائے کا کاروبار کیا، کسی نے بھینس کا کیا، کسی نے کپڑا بیچا، کسی نے کپڑا سلا. جیسے حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو کپڑے سینے کا کام حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں انہوں نے شروع کیا ہے. یعنی کپڑا ان کی ایجاد ہے کہ جو سلائی کے بعد جو ہم کپڑا پہنتے ہیں یہ پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں ان کی ایجاد ہے. تو انبیاء نے تجارت کا کام کیا اور اس کے لیے خاص ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جگہ حدیث میں نے پڑھی کہ اللہ نے تجارت کو، کاروبار کو، رزق میں یعنی کہ اس انداز سے کہ رزق کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اللہ نے رزق کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس میں سے 9 حصے تجارت یا بزنس یا کاروبار میں ہیں اور 1 حصہ جاب یا نوکری میں ہے. یعنی 9 حصے جو ہے وہ آپ تجارت میں، بزنس میں آپ لیں گے. اگر آپ کچھ کمانا چاہتے ہیں، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ تجارت کرتے ہیں، کیونکہ رزق کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، 9 حصے تجارت میں ہیں. آپ اس سے افادیت کا اندازہ لگا لیں کیسی حدیث ہے کہ 10 حصوں میں سے 9 حصے میں بزنس ہے یا تجارت کاروبار ہے. اگر آپ وہ کرتے ہیں تو خدا جو ہے جلدی آپ کو جو آپ کا ایم ہے، جو آپ کا گول ہے، اس تک پہنچاتا ہے. جی ایسا ہی ہے، اور اس حدیث سے بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے، یہ ہے صاف بات کہ دین اسلام بھی ہمیں ترغیب دلاتا ہے کہ کاروبار کریں. اچھا، جہاں کاروبار کی بات آتی ہے اور ہم اس کو اسلام سے منسلک کر رہے ہیں، تو اگر کوئی بھی بزنس ہو تو اس میں پروفٹ کی بات آتی ہے، اس میں لونز کی بات آتی ہے، اس کے اندر بینکنگ انوالو ہوتی ہے، سود کی بات آتی ہے. سود کو اگر ریلیٹ کریں ہم بزنس سے تو اس کے بارے میں بتائیے گا کچھ انٹرسٹ. لیکن سود اسلام میں کلن حرام ہے، اور آپ جو بھی بزنس تجارت کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام، تو اس کے لیے مختلف مراحل ہیں کہ آپ کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، اپنا کام کرنا چاہتے ہیں تو کس انداز سے اس کام کو کریں. اگر کاروبار یا تجارت یا بزنس کو جیسے ہم نے مفہوم بیان کیا، تعریف اس کی بیان کر دی، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کہ جو آپ کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کچھ کمانا چاہ رہے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو کاروبار کہتے ہیں، بزنس کہتے ہیں. اب بزنس میں جو ہے کچھ جو ہے دانشور اس انداز سے کہتے ہیں کہ بزنس کے اندر جو ہے ایک تو اس کی تعریف، دوسرا بزنس میں ایک آنر ہوتا ہے. جیسے کہ آپ آنر ہیں، آپ ایک کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اسی کے ساتھ جو ہے آپ کے پاس کیپٹل ہونا چاہیے، یعنی سرمایہ. اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے تو آپ کام کر سکتے ہیں. آپ آنر ہیں، آپ مالک ہیں، کوئی بھی ایک کام، چھوٹا سا کام بھی شروع کر رہے ہیں، آپ آنر ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس کیپٹل ہونا چاہیے، یعنی سرمایہ ہونا چاہیے. یہ بنیاد ہے کہ جب اب آپ آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں، جب آپ قدم اٹھا رہے ہیں کاروبار کے لیے، میدان میں قدم رکھ رہے ہیں، سب سے پہلے تو آپ کو اپنی اسکل کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ میں کون سی خوبی ہے کہ کام کر سکتے ہیں آپ. یعنی مثال کے طور پہ آپ کے پاس ہنر ہے کہ آپ جیسے کھڈا بہت اچھا کھود سکتے ہیں، ایک مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے. یعنی آپ کو کھڈا کھودنا آتا ہے، اتنا آپ میں اندر اسکل ہے، اتنا زیادہ آپ کے اندر انرجی، طاقت ہے کہ آپ کھڈا جب کھودتے ہیں تو اس کو بہت خوبصورتی سے کھودتے ہیں، محنت سے، جان فشانی سے. تو آپ اپنے اس کھڈا کھودنے کے کام میں اتنے پرفیکٹ ہوں کہ دور دراز کے علاقے، فرض کرنا آپ گلشن میں رہتے ہیں اور کسی کو پتہ لگ جائے منتظر صاحب، منتظر جو ہے نا وہ ملیر میں رہتا ہے، منتظر وہ کھڈا بہت اچھا کھودتے ہیں، یا منتظر گلشن میں رہتے ہیں، منتظر صاحب کھڈا وہ اچھا کھودتا ہے، اس بندے کو بلا کے لے کر آؤ. یعنی آپ جو کام کریں اس کی اتنی گہرائی میں، اس پہ اتنا عبور حاصل کریں کہ اس میں صرف آپ ایک ہوں تو آپ کامیاب ہوں گے. اسی طرح بزنس کے اصول، بنیادی اصولوں میں یہ چیز ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو اس کام کی جو ہے وہ پوری نو ہاؤ ہونی چاہیے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیسے کرنا چاہ رہے ہیں، مارکیٹ دیکھیں گے، کس جگہ پہ کام کیا جائے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں. صحیح ہے صاحب. ابھی ہم نے بولا کہ کاروبار جو ہے وہ کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنا سنت بھی ہے اور حدیث میں بھی مل رہا ہے ہمیں. تو مجھے آپ ایک بات بتائیے گا، اگر میں کامن بات کروں تو آج کل جو عمومی بات کر رہا ہوں میں، جو کاروبار کیے جا رہے ہیں یا کاروبار ہو رہے ہیں، کیا وہ ان کی جو طرز عمل ہے وہ سنت پہ ہی ہے یا پھر پیچھے چھوڑ دیا ہم نے سنت کو؟ دیکھیں
اس بات سے پہلے آپ کی بات جو کمپلیٹ نہیں ہو سکی تھی اور ہم نے جو کاروبار کے حوالے سے بات کی، آپ نے کہا کاروبار، تجارت، بزنس میں سود اسلام میں کلن حرام ہے۔ کاروبار آپ جو بھی کام کرتے ہیں، کاروبار کے جو بنیادی اصول میں ایک اصول ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ نے اس میں محنت کی، اس میں آپ کو فائدہ ہوا، ٹھیک ہے، وہی کام آپ کر رہے ہیں، 3 ماہ کے بعد آپ کو نقصان ہو گیا۔ کاروبار میں کبھی فائدہ کبھی نقصان ہے۔ سود جو ہے وہ ایک مخصوص انداز سے آپ کسی کے ساتھ ایک چیز طے کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ مجھے 5 لاکھ روپے دیتے ہیں اور یہ کہہ کے دیتے ہیں میں کام کے لیے لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ مجھے کاروبار کے لیے 5 لاکھ روپے دے رہے ہیں اور آپ مجھے یہ کہہ کے دے رہے ہیں کہ یہ 5 لاکھ روپے میں دے رہا ہوں آپ کو، ہر مہینے آپ سے میں اس کے جو ہے جو اپنے رقم جو واپس لوں گا وہ 20,000 روپے لوں گا واپس۔ 20,000 مجھے پروفٹ کی صورت میں چاہیے اس 5 لاکھ کے اوپر، آپ جو بھی کریں۔ اب میں وہ کام کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، مجھے اس میں نقصان ہوا، لیکن آپ کو 20,000 روپے مہینے کے چاہیے، اور آپ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا بھائی، یہ تو ہماری بات طے ہوئی تھی کہ بھائی آپ کو فائدہ ہو نقصان ہو کچھ بھی، مجھے اس سے کیا لینا دینا، آپ مجھے 20,000 روپے چاہیے۔ اب اگر مجھے نقصان ہوا ہے کاروبار میں اور میں آپ کو 20,000 کہیں اور سے دے رہا ہوں تو یہ سود ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کاروبار کا مطلب ہے کہ میں آپ سے طے کروں گا یا آپ مجھ سے طے کریں گے 5 لاکھ روپے دیتے وقت کہ آپ کو اگر فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اگر نقصان ہوگا تو یہ پھر جو ہے یہ ایک جگہ میں نے فکس اماؤنٹ کی، فکس اماؤنٹ نہیں ہے۔ آپ کو فائدہ ہوگا تو آپ مجھے 20,000 روپے دیں گے، فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا تو اس میں پھر کمپنسیٹ آپ کے ساتھ کروں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ سود تو یہ بھی ہے نا کہ اگر فار ایگزامپل میں نے بینک سے لون لیا، 5 لاکھ روپے کی آپ نے بات کی، 5 لاکھ روپے لون لیا، انہوں نے مجھے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ 5% جو ہے 5% مارک اپ ہے، یعنی کہ وہ 5 لاکھ روپے آپ نے سال میں اتارنے ہیں، اور ایک چھوٹی سی اماؤنٹ، ایک جنرل اماؤنٹ بتا دیتا ہوں، 1,00,000 روپے ساتھ میں اتارنے ہیں۔ اگر یہ سال سے اوپر ہوا تو یہ اماؤنٹ بڑھ جائے گی، یہ 5 لاکھ کی جگہ پھر 5.5 لاکھ روپے، یعنی کہ 1,00,000 روپے اوپر سے دینے ہیں تو 50,000 روپے اور اوپر سے دینے پڑیں گے۔ تو یہ جو انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، آپ تو یہ دیکھیں کیا اس کی جو ہے وہ شریعت میں کہیں اسپیس ہے کہ اگر میں مجبور ہوں اور کسی سے اماؤنٹ لے رہا ہوں اور اس کے اوپر جو ہے وہ مجھے اس کو 1,00,000 روپے دینے پڑ رہے ہیں چونکہ میں مجبور ہوں تو مجھے پھر کرنا پڑے گا، اور اگر اس کی کوئی اسلام میں حیثیت ہے، شرعی حیثیت ہے تو وہ بھی بتائیے گا۔ دیکھیں بالکل اس کی شرعی حیثیت ہے، آپ مجبور نہیں ہیں۔ اگر آپ کو ایک بینک، مثال کے طور پہ آپ میرے پاس آتے ہیں، میں بینک کا مینیجر ہوں، آپ کو 5 لاکھ روپے لون چاہیے، میں آپ کو لون دیتا ہوں 1 سال کے لیے، اور یہ میں آپ سے ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کرتا ہوں ڈے فرسٹ سے ابھی بیٹھ کے کہ یہ 5 لاکھ روپے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ ہمیں اینڈ آف دا ایئر آپ نے ہمیں جو ہے 5.5 لاکھ روپے واپس کرنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ سے ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں نے بیٹھ کے طے کیے۔ اب اگر میں 5 لاکھ آپ کو دے رہا ہوں، ایک بینک آپ کو 5 لاکھ روپے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سے اس کے سروس چارجز لے رہے ہیں، بینک نے آپ کے اوپر انویسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، انویسٹ کرنے کے بعد جو ہے اب بینک نے آپ کو فیسلٹی دے دی ہے کہ آپ جو ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑا، 5 لاکھ روپے آپ کو دے دیے گئے ہیں، اور پہلے دن سے بات طے ہو گئی ہے یہ کہ بھائی اس اماؤنٹ پہ ہم آپ کو سروسز دے رہے ہیں، آپ کو یہ اماؤنٹ دی ہے، اگر ہم یہ اپنا اماؤنٹ کہیں پہ اسٹاک میں لگاتے، ہم شیئرز میں لگاتے، کہیں پہ بھی لگاتے تو ہم اس سے پروفٹ کماتے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو اگر ہم وہ اماؤنٹ دے رہے ہیں، ہم آپ سے یہ طے کر رہے ہیں، یہ مارک اپ یہاں پہ یہ سود نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نہیں لیں، اس نے کہا آپ لیں۔ آپ اگر ایک انسٹالمنٹ کی ایک مثال اور دیتا ہوں میں کہ ہم جو ہے وہ فریج لینے کے لیے جا رہے ہیں کسی شاپ پہ، ٹھیک ہے، فرض کر لیں سنگر کمپنی ہے، آپ اس کو فریج لینے جا رہے ہیں، اس فریج جو ہے وہ مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے کا فریج ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ کمپنی کا جو اس وقت جو نمائندہ ہے وہ طے کرتا ہے کہ بھائی یہ ہم 12 انسٹالمنٹس پہ آپ کو فریج دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ جو ہے ہم آپ کو جو ہے 12 انسٹالمنٹس پہ فریج 1,00,000 کا ہے، لیکن ہم آپ سے 1,20,000 روپے لیں گے۔ اب وہ جو 20,000 روپے لے رہے ہیں وہ ہم اس چیز کے لے رہے ہیں، ہم آپ کو سروسز دے رہے ہیں، آپ کے گھر میں ایک چیز پہنچ گئی ہے، ہمارے پاس جو ہے پوری ٹیم کام کر رہی ہے، ہماری ڈاکومنٹیشن ہے، اس میں خرچ کریں گے، ہم سیلریز دیں گے، تمام چیزیں خرچے کریں گے، ٹھیک ہے، ہم اس کے پیسے لے رہے ہیں پورے سال کے 20,000 روپے۔
کیونکہ ہم اپنا ایک نیٹ ورک ہے, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, تو وہ 20,000 روپے سود نہیں ہے, وہ مارک اپ وہ اس انداز سے آپ لے سکتے ہیں. انسٹالمنٹس کی چیزیں جو ہیں اسی انداز سے کہ ڈے فرسٹ سے آپ سے طے کر لی گئی ایک چیز. اسی طرح بینک بھی آپ سے ایک چیز طے کر رہا ہے کہ 5 لاکھ روپے ہم آپ کو دے رہے ہیں اور آخر سال کے آخر پہ ہم نے 5,20,000 روپے لے آنے ہیں, کیونکہ ہم اپنا پیسہ آپ پر انویسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ اگر کہیں اور انویسٹ کر کے اس سے کما رہے ہیں تو وہی آپ پروفٹ ہمیں دیں گے نا, اپنی جیب سے تو نہیں دے رہے نا آپ. اچھا, اب آپ نے بھی پروفٹ کی بات کی اور کاروبار کی بات چل ہی رہی ہے, تو ایک سوال ہے جو کہ ہے تو جینون, اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے؟ فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں, کنڈیشن پیش کر رہا ہوں کہ میں کاروبار کرتا ہوں گندم کا, یا پھر میں کسان ہوں, میں فصل لگاتا ہوں. میں نے کوئی دکاندار میرے پاس آیا, اس نے مجھے کہا کہ مجھے آج 100 روپے کلو کے حساب سے جو ہے وہ گندم آپ دے رہے ہو, مجھے 1 سال بعد اسی ٹائم پہ گندم چاہیے, 1 ٹن گندم چاہیے, اور آج کا جو ریٹ ہے 100 روپے کا ریٹ, اس کے حساب سے پیمنٹ میں آپ کو 1 سال بعد کروں گا. یا پھر میں اس کو مزید اپنا دل کشادہ کر دیتا ہوں, میں بول رہا ہوں 1 ٹن گندم مجھے چاہیے, اگلے سال ہی پیمنٹ کروں گا اس ٹائم کے ہی ریٹ پہ. فار ایگزامپل ابھی 100 ہے, اگلے سال 120 ہوگا. اور ایک کنڈیشن, جو دوسری کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ گندم مجھے اگلے سال چاہیے, پیمنٹ میں نے ہاف پیمنٹ یا ٹوکن منی آپ کو 100 روپے کے ریٹ کے حساب سے آج کر دیا. ان 2 کنڈیشنز کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اسلام کی روح سے؟ دیکھیں, اس کی بالکل سادہ سی مثال ہے, جن چیزوں میں ویریشن ہے اس میں آپ ایک چیز طے نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ ڈالر جو ہے وہ آج سے 1 سال پہلے 190 روپے کا تھا, ابھی ڈالر 285 یا 290 روپے کا ہے. ڈالر آج سے 4 سال پہلے 125 روپے کا تھا. اب آپ دیکھیں, اب اگر میں مثال کے طور پہ ایک چیز فکس کرتا ہوں کہ بھائی میں آپ کو آج $5,000 دے رہا ہوں, اور اس کے جو ریٹ ہیں یہ اس وقت چل رہے ہیں 280 روپے. میں آپ سے جو ہے 1 سال کے بعد ڈالر لوں گا, 5,000 روپے واپس لوں گا, $5,000 واپس لوں گا. آپ نے لے لیے, آپ نے جو کام کرنے تھے, بزنس کرنا تھا, جہاں انویسٹ کرنا تھا آپ نے کیا. اب جو دن معین کیا گیا تھا, آج کے دن جو ہے مجھے $5,000 آپ سے لینے ہیں, لیکن ڈالر جب 1 سال پہلے آپ نے مجھ سے لیا تھا اس وقت تھا 280 روپے کا. اب ڈالر آ گیا مثال کے طور پہ 200 روپے کا. آپ مجھے جو ہے وہ پاکستانی کرنسی میں پیسے نہیں دیں گے, آپ سے میری جو بات طے ہوئی آپ مجھے ڈالر دیں گے. اگر اس میں آپ کا لاس ہو رہا ہے $1 پہ, اگر آپ کا 90 روپے کا یا 80 روپے کا لاس ہو رہا ہے, وہ آپ کا لاس ہو رہا ہے. آپ نے جو مجھ سے کمٹمنٹ کیا ہے کہ آپ نے مجھے $5,000 واپس کرنے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ $5,000 جو ہے وہ آپ نے 280 کے مجھ سے جو ہے وہ خریدیں, اور 1 سال کے بعد وہ جو ہے 350 کا ہو گیا, اس میں آپ کا فائدہ ہو گیا. مثال کے طور پہ مجھے تو ڈالر ہی چاہیے اگر میں نے آپ سے یہ بات طے کی ہے پہلے دن سے. تو ایسے معاملات میں ویریشن جن معاملات میں, اس میں آپ طے نہ کریں بزنس کے معاملے میں, ورنہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. گندم آج 56 روپے کی ہے, 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ 60 روپے کی ہے. جیسے آپ دیکھیں مہنگائی ہو رہی ہے ہمارے ملک میں, پاکستان میں. آج سے یہ سمجھ لیں کہ 5 سال پہلے, 4 سال پہلے گندم کی قیمت جو تھی فی کلو, یعنی آپ یہ سوچیں فی کلو گندم جو ہے وہ 40 روپے, 42 روپے, 45 روپے. اب گندم کی قیمت کیا ہے؟ آٹا کتنے کا مل رہا ہے کلو؟ 150 روپے کلو. کہاں پہ 45 روپے, کہاں 150 روپے. یہ ویریشن جو ہے اس انداز سے آپ کسی سے کام کر رہے ہیں تو آپ طے نہیں کریں گے, ورنہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. فائدے کے کم چانسز ہیں, نقصان کے زیادہ چانسز ہیں. واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. بیچ میں یہ سوالات چلتے رہیں گے, جیسے جیسے آئیں گے ویسے ویسے چلتے رہیں گے. کاروبار کی اقسام اسلام کی روح سے. دیکھیں, کاروبار کی بظاہر تو کوئی ایسے اقسام نہیں ہے.
اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، آپ کچھ بھی کرنا چاہیں آپ کریں، ٹھیک ہے. اب آپ کہیں پہ جاب کے لیے نہیں جا رہے ہیں، آپ اگر کہیں جاب کے لیے جا رہے ہیں اس کا جو ہے وہ ریکوائرمنٹ وہاں پہ ہے کہ آپ وہاں پہ جو ہے وہ آپ کا ایکسپیرینس بھی چاہیے ہوگا، آپ کی کوالیفیکیشن دیکھیں گے، اسی طریقے سے جو آپ کا جو ہے وہ ریزیومے دیکھیں گے، کیا کیا ہے آپ نے، کس طریقے سے کیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جاب کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آپ نے اپنی کمپنی بنائی ہے، چھوٹی سی بنائی ہے، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں خود کر رہے ہیں، آپ کو کسی کو جواب نہیں دینا ہے، جواب دینی ہے آپ کسی کو کہ آپ کو اس کو اپنا بتانا میرا اتنا ایکسپیرینس ہے، یہ ہے، اس طریقے سے طے کی جائے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ بزنس کی اقسام جو ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں، آپ کچھ بھی کر. مثال کے طور پہ میں جو ہے میں نے چھوٹا سا کام شروع کیا، مجھے تجربہ نہیں تھا، میں نے ایک ٹھیلا خریدا، اس کے اوپر میں نے مثال کے طور پہ جو ہے وہ سبزی لگا دی، سبزی بیچنی شروع کی، اس میں جو ہے وہ مجھے فائدہ ہونا شروع ہوا، پھر میں نے ایک سے دو ٹھیلے خرید دیے، پھر اور سبزی لانے لگا. اب جب مجھے کہیں سے پیاز جو ہے وہ یہاں مارکیٹ میں اگر مثال کے طور پہ 100 روپے کلو مل رہی ہے، مجھے 50 روپے کلو مل گئی، میں اس کو جو ہے اگر 80 روپے کلو، مطلب جو جس حساب سے بھی آپ پروفٹ مارجن ریشو رکھ رہے ہیں، وہ آپ نے کام شروع کیا، اس کی کوئی قسم نہیں ہے. کاروبار میں آپ کہیں گے آپ بادشاہ ہیں، آپ جس انداز سے کام کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کو کس کام میں مہارت حاصل ہے، آپ کو کس چیز میں تجربہ ہے. یہ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھ کے پھر آپ کاروبار شروع کریں گے. اور اسلام میں آپ دیکھیں کہ جو کاروبار کی اہمیت اور اس انداز سے لگا بالکل بیس ہے کہ عرب میں جو اسلام پھیلا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ خاتم المرسلین، آخری نبی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر نبوت ختم ہو گئی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. انہوں نے اسلام میں جو ہے عرب میں کس طرح تبلیغ کی، انہوں نے تبلیغ کی، انہوں نے جو ہے ان کی زوجہ بی بی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، وہ ایک عرب کی جو ہیں وہ بہت بڑی بزنس وومن تھیں، تاجرہ تھیں، بہت، یعنی کہ 200 اونٹ ان کے جو ہے وہ اس انداز سے کپڑے کا اور کون کون سے کام جو ہیں ان کی جو ہے اسلام کے لیے جو دولت ہے وہ بی بی خدیجہ کی ہے، اور اسلام کے جو میسیج اور تبلیغ جو ہے رسول اکرم کی، دونوں نے مل کے اسلام کو اس انداز سے بی بی خدیجہ کے پیسوں سے مختلف جو ہے چیزیں جو ہیں اسلامی لحاظ سے پھلی پھولی، ٹھیک ہے. اور اسلام کی ترویج بی بی خدیجہ کی، اور وہ ایک تاجرہ تھیں. یعنی کہ وومن امپاورمنٹ بھی آ گئی یہاں پر. خیر یہ ایک ٹاپک ہے الگ سے، اس کو ڈسکس کریں گے. چلیں، آپ نے ابھی بات کی تو میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں کہ فار ایگزامپل پھر وہ یہ آ گیا نا سوال ایک، میں جو ہوں وہ ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہوں، ٹھیک ہے. اب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم کلیئر کر رہے ہیں بات. میں ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہوں، میرے پاس اظہر علی سید صاحب آتے ہیں کہ یہ میرا پلاٹ ہے، یہ سیل آؤٹ کرنا ہے. میرے پاس کلائنٹس موجود ہیں، لوپ میں ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، سرکل ہے پورا. میں نے کسی کو بولا یار یہ پلاٹ ہے اور یہ اچھا پلاٹ ہے اور یہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، وہ میری اسکلز ہیں سیلز مین والی. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے. کمیشن آ گیا پروفٹ. کیا مڈل پرسن کا دونوں پارٹیز سے کمیشن لینا جائز ہے؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اگر کمیشن لیا جائے تو وہ کتنا ہونا چاہیے؟ کیا اسلام کیا اجازت دیتا ہے کہ کوئی مارجن ہوگا نا کہ اس سے اس کے درمیان جو ہے پرسنٹیج کے حساب سے آپ لے سکتے ہیں، یہ جائز ہے. اس کو اگر آپ نے تجاوز کیا تو یہ پھر حرام کے زمرے میں آئے گا. اس کا بتائیے گا. دیکھیں ریئل اسٹیٹ کا بالکل ایز پر لا جس انداز سے ریئل اسٹیٹ کے کام چل رہے ہیں اس میں جو ہے 1 کروڑ سے اگر کم اماؤنٹ ہے تو آپ جو ہے ایجنٹ ہیں، آپ مجھ کو مکان دلوا رہے ہیں، ٹھیک، میں لینا چاہ رہا ہوں اور آپ کے دوست ہیں وہ بیچنا چاہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوگی. آپ کہتے ہیں بھائی دیکھیں میں آپ کو یہ مکان دلوا رہا ہوں، اس پہ میں آپ سے کمیشن لوں گا.
آپ اپنے دوست دوسرا دوست ہے وہ جو خریدنا چاہ رہے ہیں, آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ خرید رہے ہو, میں آپ سے کمیشن لوں گا. اگر دونوں کہتے ہیں ٹھیک ہے, میوچل انڈرسٹینڈنگ, آپ لے سکتے ہیں, جائز ہے, کیونکہ دونوں کی رضامندی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جو ہے اب کمیشن جو ہے 1 کروڑ سے نیچے کا اماؤنٹ ہے اس پہ 2% کمیشن ہوتا ہے. 1 کروڑ پہ 2% کتنا ہوا؟ 2 لاکھ روپے مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے. اگر 1 کروڑ سے, یہ ایک ایز پر لا جو ریئل اسٹیٹس کے اور پراپرٹیز کے جو قوانین جو چل رہے ہیں اس کے حساب سے 1 کروڑ سے کم کی پراپرٹی پہ 2% کمیشن ہے, اور اس سے زیادہ 2 کروڑ 3 کروڑ پہ جو ہے 1% کمیشن ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ اگر بائر سے اور جو ہے وہ سیلر سے, دونوں سے اگر ہے تو آپ جو ہے اسی انداز سے لے سکتے ہیں. اگر آپ کو ایک کہتے ہیں کہ نہیں ایک طرف کا کمیشن جو ہے وہ دوسرا انسان آپ کو نہیں دوں گا, میں تو صرف ایک, تو آپ پھر ایک طرف کا کمیشن. لیکن رول کیا ہے, 1 کروڑ سے کم کا اماؤنٹ, مثلا 1 کروڑ کے اندر جو ہے وہ 2% ہے, اور اس سے زیادہ پہ 1% ہے. اس میں کوئی وہ عمل دخل سیدھا حساب کتاب ہے اس کے اندر. میں ابھی جو ہے وہ کچھ دنوں پہلے میری نظر سے گزرا, سوشل میڈیا ترقی کر گیا ہے تو ٹاپک گزرا ایک, تو اس پہ ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم جو ہے وہ لیکچر دے رہے تھے کہ یہ جو کمیشن والا حساب کتاب ہے یا مڈل پرسن کا حساب کتاب ہے, یہ از جسٹ لائک وکالت. ٹھیک ہے. وکیل ایک پارٹی کی طرف سے کیس لڑ سکتا ہے, دونوں پارٹی کی طرف سے نہیں لڑ سکتا. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل پارٹی 1 اور پارٹی 2 دونوں کا ایک وکیل نہیں ہو سکتا, پارٹی 1 کا الگ ہوگا, پارٹی 2 کا الگ ہوگا. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ اس کا بھی یہی حساب کتاب ہے, یا تو وہ سیلر سے لے گا یا تو وہ بائر سے لے گا. یہ ان کا اپنا اوپینین ہے, میں اپنے ویئرس کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی یہ اوپینین بھی ہیں, اور یہ جو پیرامیٹرز ہیں, اب اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے, کیونکہ پروفٹ مارجنز بھی جو ہے وہ اس کے بھی پیرامیٹرز ہمیں اسلام نے دیے ہیں, ذرا بتائیے گا وہ بھی اس بارے میں بتائیں. دیکھیں اس میں کنڈیشنز الگ ہیں. آپ نے ایک کنڈیشن بتائی, میں دوسری کنڈیشن بتاتا ہوں. نکاح, لڑکی ہو لڑکا ہو, ایک عالم دونوں کا نکاح پڑھا سکتا ہے. آپ نے وکیل کی بات کی ہے, آپ نے اس کیس پہ بات کی, میں دوسرے کیس پہ بات کر رہا ہوں. ایک عالم دونوں طرف کے صیغے پڑھا سکتا ہے, نکاح پڑھا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ 2 عالم ہوں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو آپ سے کہا کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے, اگر لینے والا بھی رضامند ہے اور دینے والا بھی رضامند ہے کہ جی ٹھیک ہے میں آپ کو 2% میں دیتا ہوں اور 2% میں دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. ایک نے کہا نہیں جی میں ایک طرف کا کمیشن آپ کو دوں گا. دیکھیں یہ کنڈیشنز ہیں, تو پھر آپ زبردستی نہیں کر سکتے. تو اسرار صاحب نے کہا, انہوں نے ٹھیک ہے اپنے پوائنٹ آف سے بالکل کہا کہ صحیح کہا کہ اگر ایک کیس ہے کورٹ میں, عدالت میں, دہشت گردی کا کیس ہے, اس میں الگ الگ وکیل ہوں گے, ایک ظالم ہوگا ایک مظلوم ہوگا, وہاں کنڈیشن الگ ہے. اگر نکاح ہو رہا ہے, ایک نکاح سنت ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ کنڈیشن الگ ہو گئی. آپ جو ہے ایک ہی عالم دونوں طرف سے نکاح پڑھا سکتا ہے. تیسری چیز اس میں بیچ کی چیز آ گئی بات کہ آپ سیلز اینڈ پرچیز کے لیے آپ ایک کمیشن ایجنٹ ہیں, دونوں طرف سے رضامندی ہے, دونوں طرف آپ کو ایگری ہیں دونوں کمیشن دینے پہ, ختم ہو گئی بات. اس میں کوئی وکالت کی بات نہیں ہے. چلیں اب آتے ہیں فنڈامنٹلز آف بزنس کی طرف. کاروبار کس طریقے سے کیا جائے, کیا اصول ہونے چاہیے کاروبار کرنے کے, اسلام ہمیں کیا جو ہے وہ اس بارے میں گائیڈ کرتا ہے. دیکھیں اچھا سوال ہے آپ کا. کاروبار کے لیے بنیادی طور پر کچھ چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کام میں آپ کو کتنی مہارت حاصل ہے, آیا کہ وہ کام آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا ہے. پہلی بات, اگر آپ کو وہ کام آتا ہے, دوسرا سٹیپ پھر یہ ہے کہ جب آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے کام شروع کرنے سے پہلے کم از کم 15 دن 20 دن آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں مارکیٹ سے نو ہاؤ لیں گے. ہر جگہ سے پوچھیں گے بھائی میں کام کرنا چاہ رہا ہوں اس انداز سے, اس کا کیا کس انداز سے فائدہ ہے نقصان ہے, یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, یہ ساری معلومات پہلے آپ لیں گے. اس کے بعد آپ کو معلومات ملی, آپ نے دیکھا نہیں میں کام کر سکتا ہوں, مجھے آتا ہے یہ کام, پھر آپ لوکیشن ڈھونڈیں گے, جگہ
آپ جس جگہ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں وہ پوائنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت ہو، ٹھیک ہے، آپ کو جلدی رسپانس ملے. پھر آپ جب کام کوئی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے مثال کے طور پہ آپ 10 لاکھ روپے سے ایک کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی ایک جنرل اسٹور آپ بناتے ہیں، آپ کافی شاپ بناتے ہیں، آپ کوئی پارلر بناتے ہیں، کچھ بھی اس انداز سے جو آپ، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو 10 لاکھ روپے آپ انویسٹ کر رہے ہیں، 10 لاکھ روپے آپ کے پاس بیک اپ ہونا چاہیے. یعنی آپ کی انویسٹمنٹ 20 لاکھ کی ہوگی، سمجھیں اس طریقے سے. 10 لاکھ آپ نے پورا ایکسپینسز جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ نے لگائے، 10 لاکھ آپ کے پاس بیک اپ ہے، اور آپ ذہنی طور پہ یہ تیار رہیں کہ 6 مہینے تک جو ہے وہ آپ کو کاروبار کو اپنی جیب سے پیسے دینے ہیں. کاروبار میں، تجارت میں آپ نے اپنے پاس سے پیسے لگانے ہیں، کیونکہ کوئی بھی کام ایک دن میں نہیں چلے گا. اگر یہ کاروبار کے لیے مستقل مزاجی چاہیے، پکا ارادہ چاہیے، مسلسل نو ہوگی، آپ کو بیٹھنا پڑے گا، آپ کا شروع میں 5-6 مہینے نقصان ہوگا، آپ کو ساری چیزیں برداشت کرنے کے لیے تحمل کے ساتھ اگر آپ یہ ساری چیزیں ذہن میں لے کے بیٹھتے ہیں تو آپ کام کر سکتے ہیں. کاروبار کی مثال ایک بہت اچھے بزنس مین نے اس طریقے سے دی ہے، یہ ویورز کے لیے بہت اچھا چھوٹی سی مثال ہے. کاروبار کی مثال اس طریقے سے کہ آپ نے آج کام شروع کیا، کوئی بھی، آپ کا بچہ آج پیدا ہوا ہے، 6 مہینے میں بچہ آپ کا گھٹنیوں چلنا شروع ہوگا، 1 سال میں کھڑا ہوگا. بس آپ نے آج کاروبار شروع کیا ہے، آج آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے، 6 مہینے میں آپ کا بزنس جو ہے وہ کھڑا ہوگا، یعنی گھٹنیوں چلے گا، اور 1 سال میں کھڑا ہوگا. گھٹنیوں چل کے پھر ایک دم سے نہیں کھڑا ہوگا، 6 مہینے تک آپ کا گھٹنیوں چلنا جب شروع ہوا 6 مہینے کے بعد، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ کھڑا ہوگا. یعنی کم سے کم 1 سال کی مسلسل محنت، اس کے بعد آپ کو آؤٹ پٹ ملنا شروع ہوگا. یہ تو آپ ذہنی طور پہ اگر آپ طے کر کے بیٹھیں گے کام کرنے کے لیے تو آپ پھر کامیاب ہو سکتے ہیں. ورنہ بہت سے ہم نے دیکھے ہیں اس طریقے سے لوگ کاروبار کے لیے 20 لاکھ روپے ایک جگہ انویسٹ کر دیے، 50 لاکھ کر دیے، لیکن ٹیمپرامنٹ نہیں تھا، صبر نہیں تھا، تکلیف برداشت نہیں کر سکے، رینٹ دینا تھا، ٹھیک ہے، یوٹیلیٹی بل دینا تھا، بجلی کا بل دینا تھا، اور ایکسپینسز تھے مہینے کے. آپ کو جو ہے مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے اور جیب سے 10 لاکھ لگانے کے بعد مہینے کے 1 لاکھ آپ کو اور جیب سے دینا پڑ رہا ہے 5-6 مہینے تک. لوگ سروائیو نہیں کر سکے. نہیں مشکل ہے، تھک گئے، ختم ہو گیا. نہیں، کاروبار مسلسل جاں فشانی، اور کاروبار جو ہے یہ نوکری نہیں ہے، 8 گھنٹے کی جاب نہیں ہے، 8 سے 5. کاروبار 16 گھنٹے، 18 گھنٹے، 20 گھنٹے کی جاب ہے آپ کی، آپ کا اپنا کام ہے. اگر آپ اتنے اس انداز سے 18 گھنٹے 20 گھنٹے اپنے کام پہ لگائیں گے، پھر آپ کو ثمر ملنا شروع ہوگا، پھر آپ کو آؤٹ پٹ ملنا شروع ہوگا. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. ایک بچہ، اس کو کانچ کا ایک ٹکڑا ملا، گھر آیا وہ، اور اس نے آ کے جو ہے وہ اپنے والد کو دکھایا کہ یہ مجھے کانچ کا ٹکڑا ملا ہے. تو والد نے کہا کہ ایسا کرو، تم اس کو جو ہے وہاں پہ بازار میں جاؤ اس کو لے کے بیچنے کے لیے، اور تم نے صرف منہ سے کچھ نہیں بولنا. جب کوئی پوچھے گا کتنے کا ہے تو تم نے یوں کہنا ہے اور یوں کہنا ہے، یوں کہنا ہے، یوں کہنا ہے، اشارہ کرنا ہے بس. خیر بچہ گیا بازار میں، اور جب لوگ آ رہے تھے اس سے پوچھ رہے تھے کتنے کا ہے، تو اس نے یوں کیا اور یوں کیا، اشارہ کرنے لگا. تو کسی نے کہا اچھا 20 روپے کا ہے، اچھا 200 روپے کا ہے. اچھا اس کے والد نے اس کو کہا تھا بیچنا نہیں ہے تم نے یہ کانچ کا ٹکڑا، بس وہ اشارہ کر رہا تھا. کسی نے کہا 20 روپے، کسی نے کہا 200 روپے. واپس آ گیا شام میں، اس نے والد صاحب سے کہا کہ بھائی بابا اس کی جو قیمت لگی ہے کوئی 20 روپے کہہ رہا تھا، کوئی 200 روپے کہہ رہا تھا. تو والد اس کا مسکرایا، اس نے کہا کہ بیٹا اب کل ایسی جگہ پہ جاؤ جب بہت سے لوگ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، کچھ امیر لوگ ہوتے ہیں، ایسے جو جگہ پہ جاؤ، ٹھیک ہے، جیسے ڈیفینس چلے گئے مثال کے طور پر، وہاں جاؤ، اور وہاں بھی تم نے صرف بیٹھنا ہے وہاں لے کے، اور منہ سے کچھ نہیں بولنا ہے. جب کوئی اس کی قیمت پوچھے تو تم نے یوں کرنا ہے اور یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے. خیر وہ اگلے دن گیا اور اس نے جا کے جو ہے دوبارہ بیٹھا. اب لوگ آنا شروع ہوئے، بیٹا یہ کیا ہے، کتنے کا ہے؟ اس نے یوں کیا، یوں کیا، یوں کیا. تو دیکھنے والے نے کہا اچھا 2000 کا ہے، اچھا 20,000 کا ہے. وہ یوں کر رہا تھا، صرف 2000 کا ہے، 20,000 کا ہے. وہ سنتا رہا، اس نے بیچا نہیں، واپس آ گیا.
اس نے خیال کہا بابا اس کے تو وہ جو میں اس جگہ گیا ہوں تو وہاں تو کسی نے کہا کہ یہ 2000 کا ہے, کسی نے کہا 20,000 کا ہے. باپ پھر مسکرایا, اس نے کہا اب تم سب سے جو علاقہ ہے جو یہاں شہر کا سب سے جو امیر علاقہ ہے, جو بہت زیادہ کامیاب اور امیر ترین لوگ ہیں, وہاں جاؤ, وہاں ایک ٹیبل پہ بیٹھو, چیئر لو, ٹیبل پہ وہ کپڑے کے اوپر وہ کانچ کا ٹکڑا رکھ کے بیٹھ جاؤ, اور پھر جو لوگ آئے ان سے پھر تم صرف یہی کہنا, بس اشارہ, منہ سے کچھ نہیں بولو گے. خیر اگلے دن وہ بچہ پھر گیا, جا کے بیٹھا, اب لوگ آنا شروع ہوئے, تو اس نے اشارہ کیا, جو بھی قیمت پوچھتا, اچھا 2 لاکھ کا ہے, اچھا 20 لاکھ کا ہے, 2 لاکھ کا ہے, 20 لاکھ کا ہے, 2 لاکھ کا. بچہ پھر آ گیا واپس, باپ کو جب بتایا بابا یہاں تو 2 لاکھ اور 20 لاکھ کی بات کر رہے ہیں, تو باپ پھر مسکرایا, کہنے لگا بیٹا بات یہ ہے جگہ کی اہمیت ہوتی ہے لوگوں کی. اگر تم کوئی کام کرنا چاہ رہے ہو ایسی جگہ پہ جا کے کرو, اس انداز سے کہ تمہیں تمہاری جو چیز ہے اس کی قیمت اس انداز سے ملے. کاروبار کے لیے بھی آپ کو اس سوچ کے ساتھ آنا پڑے گا. کاروبار کے لیے آپ کو ایسی لوکیشن چاہیے, ایسے لوگ چاہیے, اس انداز سے بیٹھیں گے, مسلسل محنت کریں گے تو پھر آپ آگے جا سکتے. بہت ہی اچھی اگزامپل دیا آپ نے. چلیں اب کیونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے تو ہم اپنے سوالات کی طرف آتے ہیں, کور سوالات. ان کو آپ مسائل کے لیں. انسٹالمنٹس, قسطیں, قسطوں پر پروفٹ, کیا قسطوں پر پروفٹ جو ہوتا ہے وہ سود کی مد میں آئے گا؟ نہیں, بالکل سود قیمت میں نہیں آئے گا. جیسے ہم نے بات کی کہ آپ ایک ریفریجریٹر خریدنے کے لیے گئے ہیں اور وہ فریج 50,000 کا ہے اور آپ انسٹالمنٹ پہ لے رہے ہیں, وہ آپ کو کچھ ڈاؤن پیمنٹ لینے کے بعد, مثال کے طور پہ 10,000 لینے کے بعد جو باقی جو پیمنٹ بچی اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں 11 مہینے سے, اس کی انسٹالمنٹس بنائی, مثال کے طور پہ 1,500 روپے بنی یا 2,000 روپے بنی, اور اس میں انہوں نے ایڈ کیا کہ پورے سال پہ جو ہے آپ کی 50,000 کی چیز پہ ہم آپ سے 60,000 روپے لیں گے. اور 60,000 10,000 ہم اس چیز کے لے رہے ہیں کہ ہم ایک تو آپ کو آسانی, آپ کو ایک چیز ہم نے ایسی آپ کو دے دی, 50,000 کی چیز ہم نے 10,000 میں دے دی. اس کے بعد ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن ہے, ہمارے پاس امپلائیز ہیں, کام کرتے ہیں, ان کی سیلریز ہیں, یہاں کے ایکسپینسز ہیں, ہم اس سے بیئر کر رہے ہیں. تو یہاں یہ سود نہیں ہے, یہاں پہ آپ جو ہے وہ آپ کو بتا کے ایک چیز اپنی دے رہے ہیں اور اس کے سروس چارجز لے رہے ہیں آپ سے. اسٹاک ایکسچینج کو کیسا دیکھتے ہیں, اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ اسٹاک ایکسچینج بالکل جائز ہے, اس میں آپ اپنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں, مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ, ٹھیک ہے, آپ شیئرز خرید رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, لیکن دیکھیں اسٹاک میں جو ہے وہ لالچ نہیں ہے. اگر آپ نے ایک شیئر کوئی بھی لیا کسی کمپنی کا, وہ 100 روپے کا تھا اور 2 گھنٹے کے بعد وہ 150 روپے کا ہو گیا شیئر, اور آپ انتظار کرتے ہیں کہ کل میں آؤں گا تو وہ 300 روپے کا ہوگا, نہیں, تھوڑا سا بڑھے, آپ جو ہے پروفٹ لیں اور باہر آ جائیں. جہاں آپ نے 300 پہ گئے, اب کل آپ آئے تو آپ کا جو آپ نے 100 روپے کی چیز لی تھی وہ 60 روپے کی ہو گئی اور 2 گھنٹے کے بعد 40 روپے کی ہو گئی. آپ لاس بیئر نہیں کر سکتے. کتنے بڑے بڑے اسٹاک مارکیٹ کے ٹائکون جو ہیں وہ سڑک پہ آگے کھڑے ہو گئے, ارب پتی, کروڑ پتی. کیوں؟ بہت سے لوگوں نے لالچ کی, بہت سے لوگ کیلکولیشن نہیں, ٹائم کیلکولیشن نہیں کر سکے. ٹریڈ کیا ہے, ٹریڈ مارکیٹنگ میں کیا ہے, آپ کو کیلکولیشن کرنی ہے. آپ اگر انویسٹ کر رہے ہیں اس میں ٹریڈ میں آپ کو آپ کس وقت کون سا ڈیسیجن لینا ہے یہ آپ کو آنا چاہیے. اور ڈیسیجن پاور تو ویسے اسٹرانگ ہونی چاہیے. ایک اور سوال, سٹے کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ سٹہ بالکل جائز نہیں ہے, سٹہ حرام ہے. سٹہ لگانا, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جو بیٹھ رہا ہے وہ, اس کے ساتھ بیٹھنے والے, وہ بالکل اس محفل میں حرام محفل ہے. وہ جو سٹہ لگا رہا ہے وہ ناجائز کام کر رہا ہے, حرام ہے کلن. چلیں آگے بڑھتے ہیں. کاروبار میں جب کاروبار کوئی بھی کرتا ہے, بندہ بزنس کرتا ہے, تو کاروبار میں ٹیکس کی چوری بھی ہوتی ہے جو عموماً دیکھا جاتا ہے. اب چوری تو خیر کسی بھی قسم کی جائز نہیں ہے, اب ٹیکس کی چوری کو ذرا ہائی لائٹ کیجیے گا. دیکھیں, آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں اگر ایک جو حکومت ہے, اسلامی حکومت, پاکستان اسلام کے نام پہ قائم ہوا ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان, آپ کو بالکل اختیار نہیں ہے اس چیز کا کسی بھی صورت میں کہ اگر آپ بجلی, آپ کا بل مثال کے طور پہ 4,000 کا آ رہا ہے, آپ کہتے ہیں یار اس کو کنڈا لگا کے چلو 1,000 روپے کر لیتے ہیں,
ٹھیک ہے. آپ بجلی کی چوری کر رہے ہیں, آپ کو اس کا حق نہیں ہے, ناجائز ہے, جائز نہیں ہے کسی صورت. اسی طریقے سے دوسرے مسئلے ہیں. ٹیکس آپ چوری نہیں کر سکتے ہیں, اس ملک میں آپ رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے کہ اس ملک کے قوانین اس انداز کے نہیں ہیں جو کہ ہونے چاہیے عدالت کے, لیکن اس کے باوجود آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ بجلی کی چوری کر سکیں یا ٹیکس کی چوری کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کاروبار کی اگر میں بات کروں تو کاروبار کا مجھے بتائیے گا کہ کون سے ایسے کاروبار ہیں کہ جن کی اسلام تلقین کرتا ہے کہ یہ کاروبار جو ہے وہ کرنے چاہیے, یعنی کہ جن کا تذکرہ ہوا ہے روایات میں, حدیث میں, ان کاروباروں کے بارے میں بتائیے. دیکھیں کاروبار میں جو سب سے اچھی چیز جو زیادہ تر انبیاء نے جو کام کیا ہے وہ بکریوں کا کام کیا ہے, گائے بھینس, ٹھیک ہے. یہ جو تجارت ہے, ٹھیک ہے, یہ تجارت سب سے اہم ہے اسلام میں. جو جتنے زیادہ اولیاء نے, انبیاء نے کام کیا تجارت کا, کھیتی باڑی کی, زمینداری, یہ بھی ایک بہت اچھی تجارت ہے کہ آپ زمین خریدیں اور اس کو پھر اس انداز سے بیچیں, پلاٹنگ جیسے ہم جس کو کہتے ہیں. لیکن زیادہ تر جو ہے جانوروں میں, اور اس میں بھی بکریاں, گائے, بھینس, اس انداز کے جو کاروبار ہیں یہ کیے گئے ہیں. زیادہ تر جو کپڑے کا کام بہت اچھا کام ہے. یعنی دیکھیں بات یہ کہ جو بھی آپ کام کریں آپ کو اس کام کی پہچان ہونی چاہیے, آپ کو مارکیٹ کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ دیکھیں آپ اگر مثال کو, میں نے آپ کو مثال دی, آپ جو ہے نا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ سموسے آپ کو بنانے آتے ہیں, آپ سموسے بنانا شروع کر دیں, آپ ایک الگ ٹیسٹ دے دیں. آپ کے پاس جو ہے نا وہ لوگ جو ہیں اسی چھوٹے سی جگہ پہ ٹھیلے پہ جو ہے نا وہ اللہ دیکھیں رازق اللہ ہے, واللہ خیر الرازقین, رازق اللہ کے ساتھ ہے. آپ کا کام ہے آپ ایک چیز لے کے بیٹھ گئے, آگے جو اس نے گاہک اس نے بھیجنے ہیں, کسٹمرز اس نے بھیجنے ہیں, آپ کو اس پہ توکل ہونا چاہیے. جو بھی کام کریں, جیسے ایک مثال دیتا ہوں, ایک چھوٹی سی اور مثال, کہ ایک بہت بڑی کمپنی تھی, اس کا مینیجر تھا, اس کی کمپنی کے بالکل باہر جب بھی نکلتا تھا باہر سموسے والا ایک بیٹھا ہوا تھا, سموسے کی دکان تھی, تو وہ سموسے سارے امپلائیز وہاں پہ جا کے کھاتے تھے. وہ بھی گیا بیٹھ کے کھا رہا تھا سموسہ, تو اس نے سموسے والے کو کہا کہ دیکھو آج سے 10 سال پہلے جو ہے میں کہاں پہ تھا, ٹھیک ہے, تم کہاں پہ تھے, سموسہ بیچ رہے تھے, تم آج بھی سموسہ بیچ رہے ہو, اور میں اس کمپنی کا مینیجر ہوں, تو بتاؤ کون کامیاب ہوا. تو وہ مسکرایا, اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ جب ہم دونوں نے کام شروع کیا 10 سال پہلے, تو تم جس جاب پہ لگے تھے, جو تم 10,000 پہ لگے تھے, ٹھیک ہے, اور میں جو سموسے بیچ رہا تھا, میں 100 روپے کا سموسہ بیچتا تھا مثال کے طور پہ, مہینے کے اینڈ میں مجھے 1,200-1,500 روپے ملتے تھے. لیکن 10 سال بعد تم 80,000 روپے کما رہے ہو, میں 2 لاکھ روپے کما رہا ہوں, میری یہ دکان ہے, ٹھیک ہے, اللہ نے برکت دی ہے. اس کو بھی چھوڑو, تم نے جتنا بھی کام کیا, اب جو ہے اپنی اولاد کو تم جو ہے وہ کام سکھاؤ گے, وہ آ کے تمہاری جگہ پہ اسی طریقے سے نہیں شروع ہو جائے گی. اس بچے کو, تمہارے بیٹے کو تمہاری سیٹ پہ آنے کے لیے اس کو زیرو سے کام شروع کرنا پڑے گا, نیچے سے اوپر آئے گا, ٹھیک ہے. جب تک وہ وہاں پہنچے گا تم کہاں پہنچ چکے ہوگے اور وہ کہاں پہنچے گا. میں جو کام کر چکا ہوں, میں 2 لاکھ روپے, ٹھیک ہے, اب میں مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے کما رہا ہوں, تم 80,000 روپے کما رہے ہو. تم نے ایفرٹس کیے ہیں اپنے سیٹ کے بچوں کے لیے, میں نے ایفرٹ کیے اپنے بچوں کے لیے. اب میرا کاروبار میرے بچے سنبھالیں گے, 2 لاکھ روپے یہاں سے اس کو 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ پہ لے جائیں گے, اور تمہارا بیٹا زیرو سے کام شروع کر کے جس ایج پہ تم پہنچے 80,000 روپے آئے گا. بتاؤ کون کامیاب ہو؟ لانگ ٹرم پلاننگ. کون کامیاب ہو؟ بالکل یہ وہ مثال سموسے ہے, والا کامیاب. بزنس کی مثال ہے. دیکھیے ہم چلیں بابا, اب کاروبار میں برکت کی دعائیں ذرا وہی بتا دیجیے گا, یا میں اس کو اس طرح کہہ لوں کہ کاروبار میں برکت کے لیے وظائف یا وظیفے جو اسلام سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان کا بتائیے گا. دیکھیں سب سے پہلی چیز ہے, آپ جو بھی کام شروع کر رہے ہیں, اور اسلام میں جو رزق کے معاملات میں جس چیز کی افادیت ہے کہ آپ کا جو بھی کام ہے ترقی کرے, کاروبار کیوں نہ ہو, اول وقت پہ آپ کو نماز پڑھنی ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے ایک جگہ لیا, وہاں پہ بیٹھے ہیں, تو کوشش کریں دن میں جب آپ تمام شاپ
یا کوئی بھی آپ کا کام ہے اوپن کرنے کے بعد آپ بیٹھیں، صفائی وغیرہ کے بعد بیٹھنے کے بعد آپ 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ جب آپ اپنی شاپ جو ہے وہ وائنڈ اپ کر رہے ہیں، کمپنی بند کر رہے ہیں، مثال کا اب شروع میں اگر آپ کم پیسے آپ ایک شاپ لے کے کام کر رہے ہیں، بند کرنے سے پہلے آپ 19 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ ایک تو یہ، اس کے علاوہ کوشش کریں کہ گھر پہ آئیں، رات میں آپ کسی بھی نماز کے بعد، عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے ایک تسبیح واللہ خیر الرازقین، اور سب سے اچھا رزق دینے والا خدا ہے، اللہ پاک کی ذات ہے، یہ تسبیح پڑھیں روزانہ ایک تسبیح۔ نیک نیتی سے کام کریں گے، عیاری مکاری شارٹ کٹ نہ دین میں ہے نہ دنیا میں ہے نہ کاروبار۔ آپ چاہتے ہیں کوئی بھی کاروبار آپ شارٹ کٹ سے آپ چیز حاصل کر لیں، نہ دین میں شارٹ کٹ ہے نہ دنیا میں شارٹ کٹ ہے، ہر چیز کے لیے لانگ ٹرم آپ آہستہ 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 قدم رکھیں گے تو آپ جو ہے آگے بڑھیں گے۔ آپ پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری، چوتھی، 10ویں، 20ویں پہ سیڑھی قدم رکھ کے چھت پہ پہنچیں گے۔ آپ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہی چھت پہ نہیں پہنچ جائیں گے چھلانگ مار کے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ فطرت کے خلاف ہے کہ آپ سپر مین نہیں ہیں، آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اور چھت پہ پہنچ گئے، نہیں، آپ کو دوسری سیڑھی پہ چڑھنا ہے، تیسری پہ چڑھنا ہے، چوتھی پہ چڑھنا ہے۔ کاروبار کی مثال اسی طریقے سے ہے، دین میں بھی آپ اگر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، کچھ بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اسٹیپنگ کے ساتھ آگے جائیں گے تو آگے کامیاب ہو سکتے ہیں، شارٹ کٹ نہیں ہے۔ چلیں جاتے جاتے لاسٹ کوشچن میرا آپ سے یہ ہے غلی سید صاحب، ماہ مبارک شعبان شروع ہو گیا ہے اور بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اسلامی اعتبار سے، اس کے اندر خاص طور پہ کچھ دعائیں، کچھ اعمال، خاص طور پہ یہ کاروبار کوئی ہائی لائٹ کر کے اگر کوئی کاروبار کی نیت سے اپنے کوئی دعا پڑھنا چاہے، کوئی عمل کرنا چاہے تو وہ بتا دیجیے گا۔ دیکھیں اس مہینے میں بہت سے وظائف ہیں، بہت سے سوریں ہیں اور زیارات بھی ہیں۔ اس میں جو سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں رجب، شعبان، رمضان، 3 ایسے مہینے الہی مہینے ہیں، تو الہی کام ہونے چاہیے۔ ان مہینوں میں آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ صدقات دیں۔ ان مہینوں میں جو ہے قرآن کی تلاوت ابھی سے پریکٹس کریں، رجب سے، شعبان سے قرآن کی تلاوت ہم روزانہ شروع کریں تو اس کے فوراً بعد رمضان ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کر لیں رمضان کے لیے۔ اللہ کی جو رحمت شروع ہوگی جس میں ہم نے اللہ کا مہمان بننا ہے رمضان میں، تو شعبان سے ہم اس کی تیاری کریں۔ قرآن کی تلاوت کم سے کم جو ہے وہ نصف نہیں پڑھ سکتے ربع پڑھ لیں، پورا سپارہ پڑھ سکتے ہیں پورا پڑھیں۔ آپ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے، آپ ایک سورہ پڑھیں، ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، کافی ہے اس انداز سے۔ اسی طریقے سے اللہ کے بہت سے نام ہیں جو اس مہینے میں جو ہیں وہ جس کی فضیلتیں ہیں پڑھنے کی۔ آپ ہر نماز کے بعد خدا کے 99 نام میں سے ایک نام، ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی خدا کے نام ہیں، مثال کے طور پہ اسم اعظم ہے، جیسے یا اکرم الاکرمین ایک اسم اعظم ہے، اس کی تسبیح پڑھیں، یا ذوالجلال والاکرام اس کی تسبیح پڑھیں، یا مالک الملک اس کی تسبیح پڑھیں، اللہ نور السماوات والارض، جو بھی آپ یعنی جس میں آپ آسانی سے جو ہے پڑھ سکیں، آپ نمازوں کو میں تقسیم کر لیں، ہر نماز کے بعد کوئی ایک تسبیح پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی چھوٹی سی سورہ پڑھ لیں، اس کی تفسیر پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں، اس انداز سے کام کریں۔ بہت زیادہ چیزیں پڑھنے کی نہیں ہے ضرورت کہ جو بغیر سوچ اور سمجھ کے ساتھ ہو۔ اللہ کو ہماری عبادات میں کوالٹی چاہیے، کوانٹیٹی نہیں چاہیے، تعداد نہیں چاہیے، جو کم ہو، سمجھ کے ساتھ ہو، پیور ہو۔ اس انداز سے جو ہے شعبان میں بھی رمضان میں بھی عبادات کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیں آج کی گفتگو جو ہے وہ کافی جو ہے وہ انٹرسٹنگ رہی۔ وقت چونکہ ختم ہو گیا ہمارے پاس پروگرام کا، تو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ جاتے جاتے کوئی اچھی بات کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جو سمرائز کر رہا ہوں پوری ایپیسوڈ کے اندر وہ بات جو ہے اپنے ویئرس کو جو ہے وہ پہنچائی جا سکے۔ کاروبار کریں، دین اسلام جو ہے وہ آپ کو ترغیب دلاتا ہے کہ تجارت یا کاروبار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 10 میں سے 9 حصے کاروبار کے رکھے ہیں، ایک حصہ جو ہے وہ پیشے کا رکھا ہے، نوکری کا رکھا ہے۔ ہنر لیں اور کوشش کریں کہ اپنے اس ہنر سے اپنے اسلامی دینی بھائیوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکیں۔ کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے، کچھ ایسا کاروبار ہونا چاہیے کہ جس کے اندر آخرت کو جو ہے وہ
ملوز خاطر رکھا جا سکے، آخرت کی جو ہے وہ پلاننگ ہو سکے کہ آخرت کس طرح سے سنورے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ حرام کاموں سے کاروبار کے اندر دور رہیں، کیونکہ یہ آخرت سنوارنے نہیں بگاڑنے کے کام کرتی ہے۔ اور کوشش کریں کہ بھائی اپنی ذات سے، اپنے اخلاق سے، اپنی شخصیت سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ جو ہے وہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا اور مؤثر ثابت ہوگا۔ اپنے ہوسٹ سید منتظر اور اپنے گیسٹ جناب اظہر علی سید صاحب کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہمارے جو پیجز ہیں، دوبارہ میں آپ کو اس کی جو ہے وہ ریکویسٹ کر دوں آپ لوگوں سے، آپ ویورز ہیں ہمارے اور بہت اچھے ہیں۔ فیس بک پیج ہے ہمارا وائڈ اینگل ایم سی کے نام سے، اس کو فالو کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اسپریڈ کریں، اور یوٹیوب جو چینل ہے ہمارا وائڈ اینگل ایم سی کے نام سے، اس کو سبسکرائب کریں، اس پہ کمنٹس کریں، اس کو لائک کریں اور اس کو بھی شیئر کریں۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے فرائیڈے کے دن۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو اور گیسٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔